پی ٹی آئی رہنما بات کر رہے ہیں میڈیا کے نمائندوں سے۔ ہمارا قوم توقع رکھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان سیریس اکنامک چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اور ہمارے بارڈر پہ بھی اور جو بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل سچویشنز ہیں اس کے لیے ہمیں ایک میکسیمم لیول پہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے۔ تو پیپل پارٹی سے بھی ہماری بات ہوئی، ایم کیو میں سے ہماری جو الائز ہیں اس کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور اختر مینگل صاحب سے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اسمبلی کے اجلاس جو ہے نا احسن طریقے سے چلائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو قومی ایجنڈا ہے، قومی ایجنڈا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہ کام کریں کہ جو اس وقت ہمیں چیلنجز ہیں اس کی کوئی حل پیش ہوں اور وہ مسائل حل ہوں، اور جو ہمارے پارٹی کا بھی مین مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم اس پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنائیں گے، جو کہ جس میں قانون کی حکمرانی ہو، جس میں میرٹ کی بالادستی ہو، جس میں تعلیم اور علاج سب کے لیے یکساں ہو، اور جس میں امن کا بول بالا ہو۔ باقی فواد صاحب جو ہے نا بات کریں گے ڈیٹیل میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اسپیکر ڈیزگنیٹ اسد کیسر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ آج جو ہماری ملاقاتیں تھیں ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تعاون حاصل کرنا تھا ان جماعتوں کا جو کہ پارلیمان میں ہیں۔ اس کے لیے آیا صادق صاحب کو ہم نے صبح شہباز شریف صاحب کے لیے جو دعوت نامہ ہے وہ دیا، اس کے بعد ہم نے ایم کیو ایم کو، اس کے بعد مینگل صاحب کو، اور اس کے بعد خورشید شاہ صاحب کو، اور تمام پارٹیز کو ہم نے دعوت نامے پہنچائے ہیں۔ جو حلف ہونا ہے عمران خان صاحب کا، اس کا، اور اس کے ساتھ ہم نے جو درخواست کی ہے وہ ہم نے یہ کی ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی سے ہم نے یہ خصوصی درخواست کی ہے خورشید شاہ صاحب سے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں۔ پیپلز پارٹی کو ہم نے یہ کہا ہے، کیونکہ خورشید شاہ صاحب بھی اسپیکر کے امیدوار ہیں، تو ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اسد کیسر صاحب کے حق میں دستبردار ہو جائیں، تو اس سے پارلیمان کا ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ہماری درخواست کے اوپر غور کرے گی۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صدر کا الیکشن آ رہا ہے، پھر اپوزیشن کی جو تعداد ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، وہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے، اور اس کا اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ جیسے صبح بھی ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ چلے گی، اس کے دو پہیے ہیں، حکومت اور اپوزیشن، اور یہ پہیے اکٹھے چلنے چاہیے۔ ہم نے تعاون کی بات کی ہے، ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کا ایجنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پارلیمان کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کوسچن آور کے لیے خود پارلیمان میں آئیں گے۔ ہم نے جو روایت ہے کہ پارلیمنٹ کو بالکل ایک ربر سٹیمپ بنایا جائے، ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم پارلیمانی ایک جو سسٹم ہے اس کی روح واپس لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اپوزیشن کی حمایت، اپوزیشن کا تعاون بہت ضروری ہے، اور آج ہم نے تمام جماعتوں کو اپنا یہی نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور ہمیں بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی سے بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، آیا صادق صاحب سے بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ دونوں سب سے بڑی جماعتیں ہیں ظاہر ہے پارلیمان کے اندر، اور ہمیں امید ہے کہ جو حلف کی دعوت ہے وہ قبول کریں گے، اور پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ وہاں پر تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ تعاون کا ایک نیا راستہ کھلے گا۔ جس طرح ابھی اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، ہمارے جو اکانومی کے چیلنجز ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، یہ جب تک ہم ایک مٹھی ہو کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے نہیں، ہمارے لیے یہ معاملہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح سے آج آپ کو معلوم ہے سعودی اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے میڈیا سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے مبارکبادیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا ماحول ہے، دنیا جو ہے وہ عمران خان جو ہے انہوں نے فون کیا اور انہوں نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تمام دنیا سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے مبارکبادیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا ماحول ہے، دنیا جو ہے وہ عمران خان کو ایک ورلڈ لیڈر کے طور کے اوپر لے رہی ہے۔ اسی معاملے کو ہم نے تحریک انصاف نے ہم نے بڑا دل کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جو تمام معاملات ہیں ان کو باہم گفت و شنید کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے آگے بڑھائیں، تاکہ دنیا میں اس وقت جو عمران خان کا مقام بن رہا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکے، پاکستان بحیثیت ملک ایک آگے آ سکے، اور انشاءاللہ ہم یہ تعاون جو ہے وہ کریں گے۔ انتخابات کے معاملے کے اوپر بھی ہم نے بڑا واضح موقف لیا ہے۔ جیسے پہلے دن چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ جو تحقیقات چاہیے ہوں گی انتخابات کے لیے وہ ہم کرانے کو تیار ہیں، اور اس میں بھی جو تجاویز ہمیں اپوزیشن دے گی ہم انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔
آپ اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا ٹاک کی جا رہی تھی. ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور نئی بننے والی حکومت مل کر کام کریں.